السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ جیسے کل پروگرام کے آخر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آج کے پروگرام میں ہم 2013 پہ گفتگو کریں گے، اور 2013 کا سورج جو ہے وہ اس وقت غروب ہو چکا ہے، اور 2014 کے شروع ہونے میں شامی صاحب چند گھنٹے رہ گئے۔ چاند کے حساب سے تو شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، چاند ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 2013 جو ہے وہ تو رخصت ہوا، 2014 کی آمد جو ہے وہ مبارک ہمارے ناظرین کو۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ یہ سال جو ہے وہ ان کے لیے خوشیوں کا باعث بنائے، آمین۔ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ سال اس طرح گزرے جس طرح 2013 گزرا؟ دیکھیے 2013 جو ہے 2013 کی طرح گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، اور 2014 جو ہے 2014 کی طرح گزرے گا۔ ٹھیک، اب اس سے بہت سی توقعات ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی خواہشات ہیں۔ 2013 جو ہے اس میں بھی بڑی خوشگوار یادیں بھی ہیں اس سے وابستہ، اور ناخوشگوار لمحات بھی ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، ٹھیک، اور پھر آپ پورے پاکستان کا معاملہ دیکھیں تو معیشت کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، عدالت کو دیکھیں، تو کئی جگہ تو آپ مسکرا پڑیں گے، بالکل، اور کئی جگہ غصہ بھی آئے گا۔ ٹھیک، تو مسکرانے والی جگہ کون سی؟ غصے والی تو بہت ساری ہوں گی۔ مسکرانے والی جگہ تو دیکھیے پاکستان میں انتخابات ہوئے، ٹھیک، اور بخیر و خوبی ہوئے، بالکل، ان کے ذریعے سے نئی حکومت جو ہے وجود میں آئی، نہ صرف مرکز میں بلکہ صوبوں میں بھی، ٹھیک، اور پھر نئے صدر مملکت جو ہیں ان کا انتخاب ہوا۔ ٹھیک، اس طرح انتخاب ہوا کہ پرانے صدر جو تھے وہ حلف وفاداری کی تقریب میں موجود تھے، بالکل، کہ ممنون حسین صاحب نے حلف اٹھا لیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی بڑی دھوم دھام سے، جی، پرانے آرمی چیف کو الوداع کہا گیا، اور نئے جو تھے راحیل شریف صاحب انہوں نے ان کی جگہ سنبھالی۔ ٹھیک، اور پھر چیف جسٹس سب سے آخر میں دیکھیے، آخر میں ہوا نا، جی جی، سب سے آخر میں چیف جسٹس صاحب گئے۔ اب وہ چیف جسٹس صاحب تشریف لے گئے، افتخار چودھری صاحب، بالکل، اور ان کے جانے سے بھی بہت سے لوگ خوش ہوئے، اگرچہ بہت سے لوگوں کو ملال بھی ہوا، لیکن بہرحال وہ بھی رخصت ہوئے۔ ان کا اب تو عدالت میں جو ہمارے تصدق جیلانی صاحب ہیں وہ تشریف لے آئے، بالکل، اور جیسے دیکھیے جیسے سورج غروب ہوتا ہے جی، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی قرآن کے الفاظ میں دن میں سے رات نکالتا ہے اللہ، اور رات میں سے دن نکالتا ہے۔ نہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب یہ دن نکل رہا ہے اور دن کی جگہ رات لیتی چلی جاتی ہے، اور رات کی جگہ دن لیتا چلا جاتا ہے، اور دن وہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایونٹس جو ہیں جو پاکستان میں دیکھیے، جو موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ہمارے، انہوں نے جب کرسی سنبھالی ہے تو منظر ہی بدل گیا ہے۔ بالکل، نہ وہ کیمرے ہیں، نہ وہ سرخیاں ہیں، نہ وہ ٹکرز ہیں، اور نہ وہ میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، نہ وہ سو موٹو ہیں۔ ٹی وی کی اسکرین ہی ٹھنڈی پڑ گئی، سکینیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں۔ ویسے چیف جسٹس صاحب کو بھی تھوڑا سا کچھ گرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے جی، تو تاریخ جو ہے پھر اس میں شاید ان سے بھی کئی سوالات کیے جائیں گے۔ بالکل، وہ جو آپ کہا کرتے تھے شامی صاحب کے جو تحکم افتخار چودھری صاحب نے قائم کیا، ہاں، عدالت کا ایک تحکم قائم کیا انہوں نے، جی، لیکن آپ دیکھیے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، بلکہ حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، کہ ان کے جاتے جاتے دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ان کا جو سینڈ آف ہے اس کو شاندار نہیں رہنے دیا۔ ٹھیک، ایک واقعہ تو وکلا کا ہوا کہ وکلا جو ہے وہ مظاہرہ کرنے پہنچے سپریم کورٹ میں، اور بعض وکیلوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی عمارت میں، اور ان کی دھنائی ہو گئی۔ ٹھیک، اور چیف جسٹس جو ہیں اور سینئر جج وہاں موجود نہیں تھے، وہ لاہور میں تھے، اور وکیل جو ہیں اس پر بھنائے، اور جو چیف جسٹس کے مخالفین تھے ان کو موقع مل گیا۔ جیسے یہ غازی پارک میں جو استنبول میں ہوا نا، جی جی، کہ وہ درختوں کے کاٹنے کے خلاف احتجاج کرتے کرتے جب طیب اردوان جو ہیں انہوں نے ذرا سختی دکھائی تو ان کے سب مخالف متحد ہو گئے۔
ٹھیک. تو اب یہ جو موقع ملا ان کو چیف جسٹس کے مخالفوں کو وکیلوں ان کو موقع نہیں مل پا رہا تھا اتحاد اپنا ظاہر کرنے کا اور پورے وکیلوں کو باہر لے جانے کا. اب ان کو موقع ملا, ان کا یہ سو موٹو لیا جائے گا پولیس کے خلاف. اب چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا نہیں. اب سارے وکلا جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو اب فیئر ویل نہیں دیں گے. بالکل. اور کسی بار ایسوسی ایشن سے اکا دکا کہیں وائلیشن ہو گئی تو ہو گئی ہو. وکیلوں نے بالکل کوئی الوداعی تقریب نہیں کی چیف جسٹس صاحب کے اعزاز میں. اس چیف جسٹس کے اعزاز میں جس کو وہ بڑی جدوجہد کے بعد لے کے آئے تھے اور پوری سول سوسائٹی پہ جھنجھوڑ ڈالا تھا اور نعرے لگتے تھے کہ چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار, اور وکیلوں کو چین نہیں پڑ رہا تھا. اور ہماری جماعتیں, سیاسی جماعتیں, ہمارے جو یعنی سول سوسائٹی, ہمارا میڈیا اتنی شدت سے اور حدت سے کام لیتے ہوئے چیف جسٹس کو اور ان کے رفقا کو بحال کرانے میں کامیاب ہوا کہ وہ بھی ایک تاریخ میں لکھا گیا. بالکل. اور تاریخ میں ایک ایسے واقعات بہت کم ہوئے. جی. تو وہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جب وہ اپنی چیف ججی کے چند سال گزار کر اس بحالی کے بعد رخصت ہوئے ہیں تو انہی وکیلوں نے کسی ایک بہانے سے بائیکاٹ کر دیا کہ ان کو ہم الوداع نہیں کہیں گے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ جو میڈیا ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ریلیشن شپ بڑی اسٹرانگ رہی اور میڈیا نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. کچھ بہت آگے نکل گئے اور کچھ نے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے عدلیہ کو گھیر لیا ہے. لیکن اوور آل میڈیا جو تھا عدلیہ کے گن گاتا رہا. اور آخری دن ایک ایسی بے ترتیبی ہو گئی کہ یا ہمارے ایک بھائی نے کوئی اس طرح کمال دکھا دیا کہ وہ جو فوٹیج تھی ان کے ریفرنس کی وہ ایک ٹی وی کے پاس آ گئی, چینل کے پاس آ گئی. بس باقی جو ہیں وہ ان سے کٹ کے رہ گئے. ٹھیک. اور معلوم ہوا کہ وہ تو چیف جسٹس صاحب تو ایسے معلوم ہوا کہ ایک ہی ٹی وی چینل کی پروڈکٹ تھے اور انہی نے ان کا جناب ساتھ دیا. یہ بھی انفارچونیٹ. بالکل. تو اب قدرت کا یہ کام ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جو رخصت ہوئے ہیں تو ایک بس موسم سرما جو ہے جی جناب پروڈیوسر صاحب تو میرے ایک بریک کا وقت آ گیا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم دوبارہ خدمت حاضر ہوتے ہیں. یہیں سے گفتگو شروع ہوگی, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے شامی صاحب نے بڑی دلچسپ آبزرویشن بتائی کہ جن دو کندھوں پہ سوار ہو کے وہ بحال ہوئے تھے وہی دو کندھے جو ہیں کندھا دینے پہ لگ گئے. کندھا دینے پہ لگ گئے. اب جب بات ہے نا کہ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ نشان مرد مومن باتو گویا جی تو مرگ آیت تبسم بر لبے کہ جب رخصت ہو رہے ہو تو. اور اس کے ایک الفاظ ہیں ہمارے شاید حدیث کے الفاظ ہیں یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب مومن جب آتا ہے نا دنیا میں تو وہ دنیا خوش ہو رہی ہوتی ہے, لوگ اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے. بالکل. اور جب وہ دنیا سے تو رخصت ایسے ہونا چاہیے کہ جب وہ جا رہا ہو تو وہ مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہیں. ویسے اور اس کیس میں یہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. بالکل. دیکھیے میں تو ان کا بڑا مداح ہوا کرتے, کچھ نہ کچھ ہم مؤدبانہ تو عرض کرتے رہتے تھے کیونکہ دیکھیے جدوجہد جو کی گئی تھی نا وہ قانون کی حاکمیت کے لیے کی گئی تھی اور انصاف جو ہے اس کے حصول کے لیے. ججوں کی حکومت مقصود نہیں تھی. تو ہمارے ہاں جو تاثر ایسا ہوتا رہا کئی معاملات میں کہ جیسے ججوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے, قانون کی حکومت اور آئین کی حکومت جو ہے وہ پسک پش چلی گئی ہے. ویسے شام صاحب آج کل کیا خبریں آ رہی ہیں ان کی طرف سے؟ نہیں آج کل تو خبریں ایک تو آپ یہ دیکھیے جی افتخار چودھری صاحب بہت بڑے آدمی بنے, بڑا رول انہوں نے ادا کیا, بڑی ان کے لوگوں کی توقعات. اب ایک خبر تو یہ آئی کہ رجسٹرار نے ان کی ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ نے چٹھی لکھی
وہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کی وزارت سے ہاؤسنگ والوں کی، وہ کہ بھئی آپ چیف جسٹس صاحب کا جو استحقاق ہے وزیر اعظم کے پیکج کے تحت پلاٹ کا، ان کو پلاٹ الاٹ کر دیا جائے. اچھا. اور ایک پلاٹ کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ IA-3 میں یا IA-2 میں اسلام آباد میں یہ پلاٹ ان کو دے دیا جائے. اچھا. تو معلوم ہوا کہ یہ پلاٹ تو پہلے ہی کسی مستحق کو دیا جا چکا ہے. ٹھیک. اب پریشانی یہ ہوئی کہ 2006 میں شوکت عزیز نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ججوں کو اور گریڈ 22 کے افسروں کو پلاٹ دیے جائیں گے. اب 2009 میں اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ججوں کو پلاٹ الاٹ کیے گئے. ٹھیک. تو افتخار چودھری صاحب نے اس وقت پلاٹ لینے سے انکار کر دیا. بعض ججوں نے قبول کر لیے، قبول کرنے بھی چاہیے، ان کا استحقاق ہے جب لکھا ہوا قاعدے اور ضابطے میں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اب جب ریٹائر ہونے لگے تو چند روز پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے لکھا کہ جناب وہ پلاٹ ان کو دیا جائے. رجوع الی التقوی. پتہ نہیں کیا کہیں گے اس کو. آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ اس وقت جو حالات ایسے تھے یا حکومت ایسی تھی پیپلز پارٹی کی، اس سے نہیں لینا چاہتے تھے، تو کہا مسلم لیگ کی حکومت سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اب یہ معلوم ہوا کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو تشریف لائے ہیں انہوں نے تو پیکج ہی اڑا دیا. اچھا. دلچسپ. اب تو وہ پیکج موجود ہی نہیں ہے، کیا کریں اب اس پہ جناب غور و خوض شروع ہوا. ایک پلاٹ کی نشاندہی کی کہ بھئی اگر ان کو پلاٹ دے دیا جائے تو پھر جو گریڈ 22 کے دوسرے افسر جو ہیں مستحق وہ 200 کے قریب بنتے ہیں، ان کو بھی دینا پڑے گا، وہ درخواستیں وہ بھی آ جائیں گی. تو ایسا نقطہ کیا نکالا جائے کہ پلاٹ بھی چیف جسٹس صاحب کو مل جائے اور کسی دوسرے کا استحقاق بھی نہ بنے. تو سنا ہے کسی سیانے بیوروکریٹ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ 2009 میں جو کینسل ہوا تھا، کیونکہ جب سپریم کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار نے کہا وزارت ہاؤسنگ سے کہ آپ یہ پلاٹ نہیں لیں گے چیف جسٹس، آپ اسے آفر کو آپ کی ٹھکرا رہے ہیں، ٹھیک، تو منسوخ ہو گیا پلاٹ. تو اب انہوں نے کہا کہ اب مناسب بات یہ ہے کہ اس وقت جو منسوخی تھی اس کو ختم کر دیا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب کا پلاٹ بحال ہو جائے گا اور کسی دوسرے کو ملے گا نہیں، کیونکہ تو 2009 کی بات ہے. بالکل. تو اب پتہ نہیں اس کی آگے بالآخر قسمت کیا ہوتی. اب تو ایک تو چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، جو چیزیں ان کے لیے پہلے حرام تھیں، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، اب پتہ نہیں کیسے حلال ہو گئی. ایک بات. دوسرا یہ ہوا ابھی یہاں ان کا جو ان کی بیگم صاحبہ کا پلاٹ ہے چھاؤنی میں، اچھا، لاہور، افواج پاکستان کے سائے میں. ٹھیک. جو خلیل الرحمان رمدے صاحب ہیں ان کے ساتھ ہی ان کا پلاٹ بھی، انہوں نے تو مکان بنا لیا. اب وہ پلاٹ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ کے نام پر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا نقشہ جو ہے اس میں کوئی الجھن پڑی ہوئی ہے. اچھا. اور نقشہ ابھی تک منظور نہیں ہو رہا. ٹھیک. تو سپریم کورٹ کا جو سٹاف تھا وہ نقشے کی منظوری کے لیے کوشش کر رہا تھا. کوئی وہاں سے بھی نقطے اٹھائے جا رہے. دیکھیں نا جو فقیحانہ نقطے ہیں وہ تو ہر جگہ اٹھائے جا سکتے ہیں، صرف عدالتوں میں تو نہیں ہے. فوجی بھی تو اٹھا سکتے ہیں نا. تو وہ نقطے اٹھائے جا رہے تھے، دیر ہو رہی تھی. تو اب جو سپریم کورٹ کا سٹاف ہے اس نے وہ فائل ان کی خدمت میں واپس بھیج دی ہے کہ بھئی اب تو کچھ اور ہی بندے جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بہرحال یہ تو ایک ذرا دو جزوی سی چیزیں تھی. لیکن افتخار چودھری صاحب ان کے تحکم سے ان کا جو ایک مزاج تھا نا، مزاج میں ایسی سختی اور شدت تھی کہ اس سے بہت سی شکایتیں لوگوں کو پیدا ہوتی رہیں. لیکن عوام یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ان کی بات وہ سن رہے ہیں، اور یہ جو ایک دیکھیے ہیومن رائٹس کا جو ان کا سیل تھا وہ تو اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا. وکیل کے بغیر، کسی فیس کے بغیر لوگ درخواستیں دیتے تھے اور وہ ان کا جناب حکم ہوتے تھے اور سپریم کورٹ کا بہرحال حکم چلتا تھا. شامی صاحب، اپنے چیف جسٹس صاحب سیاست میں آئیں گے؟ چیف جسٹس صاحب کو دیکھیے، جیسے اگر ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سیاست میں آ سکتے ہیں ٹھیک، تو چیف جسٹس صاحب کو کس نے روکا ہے؟ لیکن جو ان کی ایک پہلے خبر ہم سنتے تھے کہ وہ عدالت پارٹی بنائیں گے. اچھا. تو اب وہ عدالت پارٹی یا انصاف پر تحریک انصاف کو کوئی موجود ہے نا، انصاف پہ تو قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بالکل. تو تحریک عدالت جو ہے وہ یہ عدالت پارٹی، اب وکیل جو ہے باغی ہو چکے. ٹھیک. دیکھیے
जो आसमा जहांगीर के चेले चाटते थे वैसे ही पहले ही बागी थे। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के मुतल्लकीन मुतवस्सलीन जो मुस्लिम लीग नून के अब थे, उनका भी जोश खत्म हो गया, क्योंकि हर वक्त वो कांपते रहते थे कि ये हुक्म आया, ये हुक्म आया। तो उन्होंने बड़ा एक अल्लाह तौबा करके ये पीरियड गुजारा है 2013 जो है। और जो पीटीआई है उसको तवक्को थी कि जो इलेक्शन जो है उसमें जो जो कुछ शिकायतें उनकी होंगी सुप्रीम कोर्ट से फौरन अहकामात जारी हो जाएंगे। 4 हलकों की गिनती की जाए, 5 हलकों की जाए, जो चाहेंगे पीटीआई वाले वो चीफ जस्टिस साहब हुक्म दे देंगे। वो हुक्म नहीं दे सके, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा भाई जाइए आप इलेक्शन कमीशन के पास, फिर जाइए ट्रिब्यूनल के पास। वो रास्ता उनको दिखा दिया। अब उनके जोश जज्बे में भी कमी हो गई। अब तो इमरान खान साहब जो है ऐसे अल्फाज कहते हैं कि जिन्हें हम दोहराना नहीं चाहते और जो इमरान खान साहब को भी जेब नहीं देते। ठीक। और अब यानी एक अदलिया का वकार जो है उसका भी ख्याल करना चाहिए ना। मगर यह है कि चीफ जस्टिस साहब वहां से भी गए, यानी पीटीआई से हाथ धो बैठे, मुस्लिम लीग नून से धो बैठे, पीपल्स पार्टी वैसे ही फारिग हुई थी। आप जनाब मुझे, और वकला जो है वो भी गए और मीडिया जो है वो भी गया। तो आप मुझे बताइए कि अब जो सियासी जमात बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी, उसके अवाम कहां से आएंगे? कारकुन आएंगे तो पहले ना। बिल्कुल। तो बहरहाल चीफ जस्टिस एक फोर्सफुल शख्सियत के मालिक है, काम उन्होंने बहुत किया है, फैसले शानदार भी बहुत किए हैं। ठीक। तो अब उनको जरा एहतियात से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और उनके साहबजादे के बारे में तो बातें हैं, वो सियासत में आ जाएंगे। अरसलान जी, हाँ, अरसलान इफ्तिखार जो है ना जी, वो तो उनके लिए, अगर उनका रोल इतना बड़ा ना होता जो कि उन्होंने अदा किया है जी, तो अरसलान इफ्तिखार उनका सफीना डबोने के लिए काफी है। सब एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और 2013 पर नजर डालेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी अदलिया के हवाले से, जो 2013 में उनकी जो परफॉर्मेंस रही, जो तब्दीलियां आई। एक बात मैं अर्ज करूं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है ना, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है ना उसका शिद्दत से मुजाहरा किया। ठीक। अब देखिए, फौज हो, इंतजामिया हो, मुकन्नना हो जी, अब सब जो थे ना उनके सामने उन्होंने साबित कर दिया कि ताकत कितनी है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। और उनकी रेट जो है सुप्रीम कोर्ट की, देखें हैसियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट की रेट चमन से शुरू होती है तोरखम तक चलती है। बिल्कुल ठीक है। कोई दूसरा अदारा और कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं है जिसका इतना दायरा इख्तियार बड़ा हुआ। और एक बात मैं अर्ज करूं, ये हमारा जो दस्तूर है ना उसका जो आर्टिकल 187 है, ये कानून की अदालत नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ठीक। ये इंसाफ की अदालत है। अच्छा अच्छा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरह नहीं है, किसी दूसरी अदालत की तरह नहीं है कि वहां कायदे ज़ाब्ते के अंदर बंधे होते हैं, कानूनी इंसाफ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की फराहमी के लिए कोई भी इकदाम कर सकती है, किसी भी शख्स को तलब कर सकती है। ये जो हमारे यहां शोर मचता था ना कि फला अफसर को बुला लिया, आईजी को बुला लिया, उसकी परेड करा दी, जर्नैल को बुला लिया, ये क्या हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी तलब कर सकती है, किसी भी जगह दखल दे सकती है, किसी भी शख्स की शहादत ले सकती है, किसी भी शख्स के खिलाफ हुक्म जारी कर सकती है, और उसको इंसाफ फराहम करना है। इंसाफ। ठीक। तो आप इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बहुत है। मुशर्रफ साहब को इंसाफ नहीं, वो मैं अभी उस पर आता हूं। देखिए, अच्छा, पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने मिसिंग पर्सन्स के केस में, दूसरे केसेस में, जो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है और इंतजामिया हमारी, वो पहले देखिए क्या क्या दुर्गत बनी थी उनकी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सब दुबके हुए थे। बिल्कुल। अब जो मौजूदा जज है ना सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जहां तजावुज हुआ है उससे तो गुरेज करे, ठीक, लेकिन अपना तहक्कुम बरकरार रखें।
بالکل. اور اپنا ان کا یہ تو معاشرہ ہے نا ہمارا، اس کی جو وحدت ہے وہ بھی اس سے برقرار ہے. کوئی تو ہے جس کا حکم چل رہا ہے، وگرنہ تو کہیں وزیر اعلیٰ کا حکم چل رہا ہے، کہیں وزیر اعظم کا چل رہا ہے، کہیں کسی دوسرے. یعنی ان کے بٹے ہوئے ہیں خانے. ہمارا سیاسی نظام اور انتظامی نظام جو ہے وہ بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے. ہماری جو عدلیہ ہے وہ وحدت پیدا کرتی ہے، اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی وحدت پیدا کرتا ہے. اس لحاظ سے عدلیہ کا اور میڈیا کا کردار ایک جیسا ہے. ایک لحاظ سے دونوں کا کام احتساب کرنا ہے، دونوں کا کام لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہے. ترجمانی یہ نا ان کو انصاف دے گا. تو اب یہ سپریم کورٹ کے موجودہ ججوں کی بڑی ذمہ داری ہے، آنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل لیے دیے ہو جائیں، جروکوں میں واپس چلے جائیں، خانقاہوں میں بیٹھ جائیں. حضور اس ملک کے جج ہیں، اس ملک کے لوگ ان سے کچھ توقعات رکھتے ہیں. اس لیے جوہر ضرور دکھانے پڑیں گے، اس طرح نہ دکھائیں بے شک جس طرح دکھا کے چلے گئے، دھیمے سروں میں صحیح کچھ صحیح، لیکن احساس ہونا چاہیے عدالت کا. جی. تو شامی صاحب یہ احساس تو آج کل جنرل پرویز مشرف کو بہت ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے نا، جی، اب لگتا یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مقدمہ چلنے والا ہے. 2013 پہلے تو کچھ لگتا ہے اسے مذاق سمجھ رہے تھے. جی. 2013 ان کے لیے تو ایک خاصا مشکل سال ثابت ہوا ہے. آپ کو اچھا سال نہیں کہ خود اپنا وہ کود کے یہاں واپس تشریف لائے. اور ہماری اطلاع کے مطابق تو اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ان کو یہ پیسج بھیجے تھے کہ آپ بالکل نہ آئیں، شدت کے ساتھ کہا تھا، اور وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا یہ کروڑوں عوام جو آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے راستے فیس بک کے ذریعے، وہ میں کیسے نہ جاؤں ان کو. اب وہ جناب فیس بک ان کی جو ہے اس نے ان کا فیس جو ہے وہ کر دیا ہے، تہبالا کر دیا. بالکل. اب ان کو یقین آ رہا ہے وہ یہ تو کچھ سنجیدہ معاملہ ہے، اب تو مقدمہ چل رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں جناب آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلاؤ، کبھی کہتے ہیں فوج کی عدالت میں مقدمہ چلاؤ. وہ بھائی فوج کی عدالت جو ہے نا وہ آپ کے لیے نہیں ہے. حضور آپ نے فوج کا ڈسپلن نہیں توڑا. ویسے تو وہ جو ان کو اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کئی بار ڈسپلن توڑا ہے، بچ نکلے. اگر فوج چاہے تو اس پہ کارروائی کر سکتی ہے. وہ دستور انہوں نے پاکستان کا توڑا ہے. پاکستان کی جو عدالتیں ہیں نا وہ ان کی خدمت کریں گی. وہ فوج کی عدالت جو ہے وہ اس میں نہیں جا سکتے. لیکن شاہم صاحب وہ کہتے ہیں جو عدالت جس عدالت میں مجھے بھیجا جا رہا ہے یہ افتخار محمد چودھری اور میاں نواز شریف نے مل کے بنائی ہے. افتخار چودھری صاحب تو جا چکے ہیں، رخصت ہو گئے، اور نواز شریف صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں. اب تو عدالت کہاں پوچھتی ہے وزیر اعظم کو؟ کیا وزیر اعظم کو اختیار کہاں رہ گیا باقی؟ تو جناب جس طرح بھی یہاں پہ جیسا ہم دیکھو جو ہمارا ملک ہے نا، صدر بھی تو آپ اسی کے رہے نا، اور آپ نے دھما چوکڑی بھی تو یہیں مچائی، اور یہی تو آپ نے اقتدار پر اگر کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو اس طریقے سے آپ وزیر اعظم کو قید کر سکتے تھے، اس طریقے سے آپ ججوں کو گھر بھیج سکتے تھے. حضور یہ پاکستان میں رہنے کے مزے تھے نا، تو پاکستان میں رہنے کے جب یہ مزے اٹھا لیے ہیں تو اور مزے بھی اٹھا لیں. جو ہماری عدالتیں ہیں ان سے عہدہ برا ہو جائے. تو 2014 ان کے لیے کوئی نہیں، ان کے لیے کچھ پریشانی کی بات ہے. اگرچہ وہ فوج کو آوازیں دے رہے ہیں، اور فوج کو وہ کہتے ہیں وہ کہا چھیتی ووڑی وے طبیبہ، نہیں تو میں مر گئی. تو بلے شاہ کی کافیاں گا رہے ہیں، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے ایک جرم ان سے سرزد ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو بلکہ فوج کو یرغمال بنایا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ شوکت عزیز صاحب بھی شریک تھے، کیانی صاحب بھی، ابھی وہ آج چٹھی بھی لوگوں نے چھاپ دی ہے وہ شوکت عزیز صاحب کی، وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے. اس میں شوکت عزیز صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ جناب آپ کے کوئی ایمرجنسی لگا دیجئے یا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کر دیجئے. شوکت عزیز صاحب جانے ویسے عدالت جانے، لیکن شوکت عزیز صاحب نے یہ کہا ہے، حالات کی نشاندہی کی ہے اپنے نقطہ نظر سے. بہرحال اب پرویز مشرف صاحب کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے بات سنیں، اگر جو ایوب خان صاحب نے کیا، جو ضیاء الحق صاحب نے کیا،
جو یحییٰ خان نے کیا، آیا اس کی ذمہ داری ہم پورے فوج پہ ڈالتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ ذمہ دار ہے؟ اگر فوج پہ ڈالتے ہوتے تو پھر پوری فوج جو ہے اس کے خلاف نبرد آزما ہوتی نا ہماری سیاسی جماعت۔ بالکل، انہوں نے تو جو بھٹو صاحب کا معاملہ ہوا تو ان کے ورثاء نے کہا فوج ذمہ دار نہیں ہے، یہ صرف اوپر والوں کا کام ہے۔ ٹھیک، تو اچھا اب جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہ یحییٰ خان پر ذمہ داری ڈالی گئی، دوسرے لوگوں پہ ڈالی، فوج پہ نہیں ڈالی گئی، بحثیت مجموعی۔ تو بحثیت مجموعی اگر ذمہ داری ڈالتے فوج پر جی تو آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہے۔ شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 2013 اور 2014 پہ گفتگو تو ابھی آگے بھی چلتی رہے گی، آپ کے سوالات کا یہ سیگمنٹ ہے۔ اور شامی صاحب جو سوال ہے وہ بڑا ایک دلچسپ ہے، انجینئر نعیم اللہ صاحب نے ای میل کی ہے اور ہماری کل کی گفتگو کے حوالے سے اس میں حوالہ دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں شام صاحب کہ کے پی کے کی حکومت کے حوالے ڈیم کس طرح کیے جا سکتے ہیں جبکہ ایک ڈیم پہ $10 ارب سے زیادہ کا خرچہ آتا ہے، اور ٹرانسمیشن لائنز ملا کے غازی بروتھا ملا کے اٹس بلینز آف ڈالرز کے، اور سارا وفاق کا ہے۔ نہیں، ڈیمز حوالے کرنے کی بات تو نہیں، دیکھیے یہ تو وفاقی حکومت کی ملکیت ہے۔ جی، ڈیم جو بنے ہیں، جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں، جو پورا واپڈا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور سندھ میں بھی دیکھیں جو تھرمل جنریشن ہے، سوئی گیس سے جنریشن ہو رہی ہے، جو آئل سے جنریشن ہو رہی ہے، وہ بھی سارے وفاقی حکومت کی ملکیت ہے، اور کسی وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ اٹھا کر کسی کو دے دے، ٹھیک، خواہ وہ صوبائی حکومت ہی، خواہ وہ صوبائی حکومت یہ، اور صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار بھی تو ہے کہ وہ مانگ لے، لیکن لینے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انڈیا میں بھی دیکھیے، میں نے پتہ کیا تو انڈیا میں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے، ٹھیک، لیکن جنریشن اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے، ٹھیک، کیونکہ آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ ٹرانسمیشن لائن جو ہے نا، اس کو کہاں تقسیم کریں گے، بالکل، کیسے ٹکڑے کریں گے؟ تو ڈسٹریبیوشن جو ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی جو اختیارات ہیں اسے قائم کرنے کے، وہ صوبوں کے پاس ہے، ٹھیک، اس لیے پولیس صوبوں کے پاس ہوتی ہے، جی، تو صوبے وہ بلک میں لے لیتے ہیں اور آگے تقسیم کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ویسے بھی یہ معاملہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہے، ٹھیک، اور اس میں ہی لے کے جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ اس کو ریفر کر دیں، اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بھی وہاں اگر لے جانا چاہتے ہیں تو معاملہ لے جائیں۔ ڈیم کی حوالگی یا ڈسٹریبیوشن کی حوالگی؟ جو بھی ہے یہ معاملے، اچھا، حوالگی تو کہیں نہیں ہو سکتی، اچھا، ہاں یہ تو مشن امپاسبل ہے، لیکن باقی جو بجلی کے معاملات کو بات کرنا چاہتے ہیں وہ پانی اور بجلی کی وزارت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، وہ سی سی آئی کے پاس، کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس۔ شامی صاحب یہ بڑا دلچسپ ایک کمنٹ بھیجا ہے شکیل صاحب نے، یہ کہتے ہیں شامی صاحب 2013 شروع بھی طاہر القادری صاحب سے ہوا اور ختم بھی طاہر القادری صاحب پہ ہوا۔ ہاں، طاہر القادری صاحب کی دھمک میں آیا تھا اور طاہر القادری صاحب کی دھمک سے رخصت ہوا ہے۔ جی، اس وقت میں دسمبر میں یہاں نہیں تھا، لندن میں تھا، اور ان کے میں نے خیالات عالیہ سے استفادہ وہی کیا تھا، ٹھیک، اور اب وہ خود کینیڈا میں ہے، تو اس وقت اب ان کے خیالات یہاں پہنچ رہے ہیں۔ جی، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ دیکھیے طاہر القادری صاحب کی ایک بات ہے، وہ بڑے زیر و بند سے گزرے، اور افتخار چودھری صاحب کی جو عدالت تھی انہوں نے ان کو پینشن بھی کر دیا تھا، لیکن اب وہ نئی ٹیوب ڈلوا کے پھر آ گئے، تو یہ تو کمال ہے ان کا، بالکل، ایک فائٹنگ اسپرٹ تو ان کے اندر موجود ہے۔ اچھا ایک بات سنیے، اب یہ جو ہمارے شاعر ہیں نا ناصر بشیر صاحب، انہوں نے 2 نظمیں کہہ دی ہیں، مگر ایک ایک شعر ہی سناؤں گا میں اس کا۔ ایک طرف تو وہ نئے برس کی ان کو بڑی امید وابستہ ہے، وہ دعا ہے، نئے برس میں شگوفے کھلے چمن بے چمن، بہار رقص کنا ہو یہاں دمن بے دمن، اور نئے برس میں نہ بارود کا دھواں اٹھے، نئے برس میں تو مسموم ہو نہ سرو سمن۔ اور دوسری طرف ایک اور نظم لکھتی ہے، وہ کہتے سچ کہوں خون تمنا کے سوا کچھ نہیں، واہ، اور اے نئے سال تیرے پاس نیا کچھ بھی نہیں۔ واہ،
सच कहूं खूने तमन्ना के सिवा कुछ भी नहीं, और ए नए साल तेरे पास नया कुछ भी नहीं, और वही बेमहक जमाना है, वही सर्द हवा, जनवरी वादा है फर्दा के सिवा कुछ भी नहीं। वाह साहब, ये जो हमारे प्रोग्राम में फेसबुक पे सॉरी ये जो SMS करते हैं, इनमें से अक्सरियत जो है उन्होंने कहा जी 2013 तो बहुत बुरा था। 2013 जो है बड़े दुख भी देके गया है। देखिए महंगाई के, दहशत गर्दी के, और आप देखिए और गुंडागर्दी के, अभी कितने टारगेट किलिंग कितनी हुई, कितने लोग मारे गए, ट्रैफिक के हादसा कितने हुए, तो बड़े दुख भी दिए हैं उसने, लेकिन उसके दामन में इसके अलावा भी कुछ है। परवेज साहब हैं अटक से फोन लाइन पे हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। परवेज साहब तो वालेकुम अस्सलाम। अगर खटक से परवेज साहब बोल रहे हैं, अटक से परवेज साहब बोल रहे हैं, माशाल्लाह ये तो बड़े जनाब शोला बयान मुकर्रर है। फरमाइए जनाब। हजरत मैं बात ये करूंगा, कल के मैं जरा फोन आपको कर रहा था, कॉल नहीं मिल रही थी, मैं परवेज मुशर्रफ के मुतालिक बात करना चाहूंगा कल के आपके प्रोग्राम। आप जल्दी से कर लें जरा। फरमाइए। बात ये है जी कि देखें, अगर हमने गद्दारी का मुकदमा चलाना तो अयूब खान से चलाना चाहिए हमें। अयूब खान तो चला गया ना आपके, नहीं जी चलेगा, सारे चलेगा, सबको छोड़ देना। देखें बात ये है, हम लोग जो है, हम लोग सिर्फ एक बंदे को खामखा निशाना बना रहे हैं, हमें एक बंदे को निशाना नहीं बनाना चाहिए। आपका ख्याल है, मैंने पहले कल भी अर्ज किया था कि बाकी सारे मामलात निपटाए जा चुके हैं, उनकी माफी तलाफी हो चुकी, असेंबलियां उनके ऊपर जनाब माजरत कबूल कर चुकी, सिर्फ एक ही मामला है और वो है 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी, और इसका जवाब देना जिसमें मुशर्रफ साहब फंसे हुए हैं। अब जो मुशर्रफ साहब के हामी हैं वो चुपके चुपके, कभी खुले खुले, कई एंकर हजरात को भी मैं देखता हूं ना, उनके दिल तो उधर है बिल्कुल, लेकिन वो बोलते हैं, मगर बोलते हैं नहीं जी 12 अक्टूबर से शुरू करें, कोई कहता है अयूब से शुरू करें, कोई कहता है ज़ियाउल हक से। बात यह शुरू यहीं से होगा और खत्म भी यहीं पे होगा। अंसर गुजरांवाला, अंसर साहब गुजरांवाला से हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। शमी साहब क्या हाल है? ठीक है, आपकी दुआ है, फरमाएं। अच्छा शमी साहब, ये जो पेस्को का मामला है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब अपने जो है जिम्मेदारियां जो KPK की हैं वो पूरी कर चुके हैं, और क्या अपने मियां साहब इससे अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाहते हैं? ये अजीब ही मामला है कि वो आईनी भी तौर पर ये मुमकिन नहीं है, और वो मांग रहे हैं और वो दे रहे हैं। अजीब डिस्ट्रीब्यूशन तो मुमकिन है। असल बात यह है कि खैबर PK में भी लोड शेडिंग हो रही है, लोग वहां भी परेशान हैं। वफाकी हुकूमत कहती है कि जनाब वसूलियां नहीं होती, इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना, कि अब खैबर PK के लोग जो हैं उनकी तो बेचारों की जरूरियात भी बहुत थोड़ी है, तो उनके लिए भी तो कुछ बंदोबस्त करना होगा ना। सलीम साहब है नारोवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शामी साहब से सवाल करना चाहता हूँ। जी जी और वो बात ये करना चाहता हूँ सर शामी साहब से कि अपने जनरल परवेज मुशर्रफ पर जो ट्रायल हो रहा है, हाँ जी, तो वो तो पाकिस्तान के नजात दहिंदा हैं। चलिए आपकी राय ये होगी, नहीं वो तो कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा ही हो जो आपकी बात अपनी जगह है जी, लेकिन वो ट्रायल तो इस पर नहीं हो रहा ना कि निजात दहिंदा थे या नहीं थे। ठीक। अच्छा शम साहब, ये एक नईम अहमद साहब हैं, ये भी नारोवाल से ही हैं। ये पूछे हैं शामी साहब, ये कैसी बात है कि उन्हें लाल मस्जिद में सजा नहीं दी गई जनरल परवेज मुशर्रफ को, उन्हें बुगटी के कत्ल की सजा नहीं दी गई, उन्हें किसी और केस में की सजा नहीं दी गई, तो इस केस में उन्हें पकड़ लिया गया? मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एविडेंस का मामला है। लाल मस्जिद में बुगटी साहब के कत्ल में उनका बराह रास्त हाथ साबित करना बहुत मुश्किल काम है, और लाल मस्जिद तो बड़ा एक पेचीदा मसला है, उसकी जिम्मेदारी तो बहुत फैली हुई होगी जी, तो इतनी आसान बात नहीं है, अखबारी बयानात नहीं है या मैसेज नहीं है ये फेसबुक का। ठीक है। आतिफ साहब है टोबा टेक सीट से। जी अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। जी आतिफ साहब। हाँ जी आतिफ साहब फरमाइए जनाब। सर निजामी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने शामी साहब कहा है? शामी साहब। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए जल्दी से। सर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती, ये होंगे या नहीं होंगे, हमने आपसे ये पूछना था। या हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, फिक्र न करें आप, और होंगे
तारीख कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन पंजाब आज लाहौर हाई कोर्ट ने तो हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। अब तो दोबारा हो जाएंगे। ठीक, पंजाब ने भी कर दी करार दे। जी, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने भी क्या करार दे दी। उन्होंने कहा जी कि सारी हल्का बंदियां जो हैं वो कलअदम करार दे दी उन्होंने। अच्छा, नहीं करे जी, नहीं करवाए, जैसे कराची में हुआ जो मामला। और गैर जानदार लोग करें। जी बिल्कुल वही मामला, जो इंतजामिया है वो अपनी मर्जी से न करे। बिल्कुल वही। चलिए, अब बात थोड़ी देर बाद हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन तो कुछ ढंग से होने चाहिए ना जी, मगर होंगे जरूर। अब जी, अरशद साहब ने कराची से हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर। हाँ सर जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ कराची से। हाँ जी सर। सर मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं यानी कि ये परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर जो केस चल रहे हैं, हाँ जी फरमाए। तो यही केस अगर आप इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर भी बनते हैं नहीं, वो उन पे नहीं बनता, उनका वो माफ कर दिया हुआ है पार्लियामेंट ने। सर उन्होंने माफ कर नहीं, दिया। मैंने जो जुर्म उनका है, नहीं, जुर्म वो जुर्म माफ हो चुका है। अब आगे की बात करें, 2007 जो माफ नहीं किया किसी ने, ना अदालत ने ना पार्लियामेंट ने। जी, मसलों को उलझाए नहीं जी, और सीधी तरह बात करें, बातों को समझा करें। बात जो फर्क है उसको आप देखें और इस पे आप जज्बात में ना आए, हकीकत का सामना करें। जी, शाम साहब, ये हैं बहावलपुर से महविश साहिबा हैं। महविश साहिबा कह रही हैं, शामी साहब ये बताएं 2014 के रिजॉल्व्स क्या होने चाहिए? 2014 जो न्यू ईयर रिजॉल्व्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? आप बताएं क्या होने चाहिए, इनसे पूछा क्या चाहती हैं ये पता नहीं जी, इन्होंने आपसे पूछा कि आपके वैसे क्या होंगे? मैं तो दुआ कर सकता हूँ बस। जी, दुआ जो है अल्लाह ताला बेहतर करे, आने वाले दिन जो है बेहतर हो। जी, अतीका मलिक साहब हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम अतीका। जी अतीका, जी अतीका साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई है। शाम साहब ये है जी सैयद नसीमुद्दीन साहब। सैयद नसीमुद्दीन साहब पूछ रहे हैं, शामी साहब ये बताइए कि क्या सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स इलेक्शन करवाना भी चाहते हैं बल्दियाती या महज बहानेबाजी? बलूचिस्तान में तो हो भी चुके हैं। बलूचिस्तान में हो भी चुके हैं, तो इसलिए उसकी तो बात खत्म हो गई। ठीक है। अब सिंध में बहरहाल होके रहेंगे जी, इलेक्शनों से निजात तो नहीं होगी अब। जी शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, बल्कि इस साल के आखिरी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब नए साल में हाजिर होंगे जी, और कल यानी कल ये कहना शायर का शेर है कि एक ही रात में तमाम तय हुए उम्र के मुकाम और हो गई जिंदगी की शाम। अब मैं सैर को क्या करूं? जी, तो ये साल जो है चंद घंटे रह गए, एक रात जो है एक साल की है। बिल्कुल, ये एक साल की है। तो आपसे कल यानी आइंदा साल मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।